जिसको प्राइम मिनिस्टर भी जाहिर सी बात है हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान है वो इस वक्त इंटरनेशनल आइसोलेशन में जा रहा है, और उसकी रीजन ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि बाहमी ताल्लुकात खराब हो रहे, उससे मजीद इम्कान है, क्योंकि अमेरिका का मुतालबा ये है कि पाकिस्तानी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत के हवाले से जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने ये कहा कि पठानकोट के हमले की तहकीकात और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है इंटरनेशनली। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने शुरका को, इस मीटिंग के शुरका को, जिसमें याद रहे आला अस्करी क़यादत और वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और दीगर लोग शामिल थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए अज़म का इरादा तो किया है, लेकिन तरजीहात में तब्दीली का इशारा भी दिया है। ये चीन के हवाले से वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चीन ने बाहर हाल वीटो करने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी सवाल उठा दिया है कि बार बार मतलब किस तरह और कब तक। आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं, इसी मीटिंग के दौरान जो हैरान कुन ये बात थी जो बताई गई कि एक गैर मामूली तबादला हुआ गुफ्तगू का, जिसमें कि सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग के बाद डीजी ISI जनरल रिजवान अख्तर ने यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा होने से बचाने के लिए आखिर क्या इकदामात कर सकते हैं सब मिलकर, हुकूमत भी, अस्करी क़यादत भी, पॉलिटिकल फोर्सेस भी, तमाम जमातें भी। जिस पर के जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी सबसे अहम मुतालबा ये कर रही है पाकिस्तान से कि जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपको यह भी याद होगा कि हाफिज सईद जो है वो मुंबई हवालों के जो अटैक हुआ था उस हवाले से ना सिर्फ वो वहां पर वांटेड हैं बल्कि अमेरिका को भी मतलूब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान उन जहादियों को पनाह दे रहा है जिनसे कि वो ये काम करवाता है। जिस हवाले से इस मौके पर वजीर आला पंजाब डीजी ISI ने आगे से जवाब दिया कि हुकूमत जिसको भी चाहे गिरफ्तार कर सकती है, जिसको भी जरूरी समझती है उनको उठा सकती है। ताहम वाज़ेह उन्होंने ये बात किया कि कोई ऐसी तंजीमों या लोगों को न छेड़ा जाए और न उठाया जाए जिससे ये तासुर जाए कि हम ये भारत के प्रेशर में कर रहे हैं। अभी ये खबर छपी, इस हवाले से जो हमारे दुश्मन है ज़ाहिर है वो फायदा उठा रहे हैं। किस वजह से इतना तनाव हुआ है, किस वजह से, क्या रीजन क्या है इस तनाव की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात मैं इसमें कहूंगा कि कोई भी डिस्कशन हुआ हो, वो अलग बात है कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। इस तरह किसी अखबार में, पाकिस्तानी अखबार में इस तरह से रिपोर्ट का हो जाना, यह खुद एक सवालिया निशान है कि हमारे सहाफती हल्के के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह की खबरें शाया करके या तो भारत को फायदा पहुंचा सकते हैं या अमेरिका को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह खुद एक सोचने समझने की बात है। नंबर 2 बात, अब आइए मसले की जानिब। और किसने लीक की होगी, और किसने लीक की है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि, और इससे जाहिर है कि बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज हुई है। दूसरी बात है गवर्नमेंट का मसला यह है कि वो अभी तक मुझे लगता है तमाम तरह, देखें इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ टूट के पड़ जाऊं कि वो क्या कर रहा है और वो किसी और के खिलाफ। इस वक्त तो हमें यकजहती की जरूरत थी। आप पठानकोट पे अपने आप को डिफेंसिव करते हैं, आप बंबई पे अपने आप को डिफेंसिव करते हैं, लेकिन इंडिया को एक टेररिस्ट जो है वो जो नेशन है या स्टेट है उसको डिक्लेयर करवाने के लिए आपने क्या किया? जब आप कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे हुए, वो तो आपको बदनाम करेंगे। मोदी गुजरात में मुसलमानों का कातिल, मोदी बांग्लादेश में जाकर कहे कि मैं तो शामिल था पाकिस्तान तोड़ने में, इस पर तो जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। आप उससे सालगिरह का केक कटवा रहे कि क्या ये नजर नहीं आ रहा, क्या ये जवाब नहीं दे सकते हमारे वजीर आजम साहब कि US जो है वो खुद सपोर्ट करता रहा, वो तो तालिबान के ऑफिस खुलवा रहा था कतर के अंदर बातचीत करने के लिए कि ऑफिस खोले जाएं। इंडिया से क्या सवाल नहीं किया जा सकता है कि वो BLA को हो गया या TTP को हो गया, क्या वो सपोर्ट नहीं करते? इंडिया हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, कुलभूषण यादव का नाम भूल गए। आप अंदाजा लगाएं कि वो नाम नहीं उनको याद रहा। तो देखिए, जब बात आती है स्टैंड लेने की उस वक्त ये आवाज उठा नहीं सकते हैं, दावतें दे रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और जिस वक्त टाइम था कि यहाँ पर आए, खड़े हुए, बात करें, उस वक्त तो ये शॉपिंग कर रहे थे गुशी के अंदर। नहीं, बट तो आपको लगता है कि सीरियस टेंशन है? देखिए, टेंशन्स बिल्कुल सीरियस हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके मौजूदा वजीर आजम है उनका सिर्फ एक मकसद है कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचानी है। वो मुल्क को बचाना नहीं चाहते हैं, वो मामला को ठीक नहीं करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असेंबली के रुकन नाना मोहम्मद अव्वल साहब ने कहा, हाफिज सईद का नाम लेकर ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जिस वजह से हम इसे पाल रखे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि हाउ डिड दिस लीक, इससे किसको बेनिफिट है, क्यों कोई ये स्टोरी को लीक करेगा? देखिए यास्मीन, ये एक मुजरमाना हरकत है। जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो मदरजात होते हैं वो सीक्रेट होते हैं,
اور وہ باہر پبلک نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے بہترین حل یہی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارا میڈیا اس چیز کا مطالبہ کرے کہ اس کی ISI سے تحقیقات کروائی جائیں اور مجرم تک پہنچا جائے جس کسی نے بھی لیک کیا ہے. اس کا مقصد کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ الگ بات بعد میں ہوتی ہے، لیکن ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے کہ اندر سے خفیہ بات کو لیک کیا گیا ہے. یہ ISI کو پتہ بھی ہوگا کہ جو چھپا ہے اخبار میں وہ واقعی درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو پھر لیکیج جس نے کی ہے اس تک پہنچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ ملک کے راز جو کچھ آپ ڈسکشنز کرتے ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے آپ کی اندر، اس کا کیا تحفظ ہے، کیا کون اس کی ضمانت دے گا کہ کل کو دشمن کو وہ پاس نہیں کی جائیں گی. یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں اور اس انسان کی گردن تک ہاتھ پہنچے تاکہ اس کو پکڑ کے سزا دی جائے. یہ انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے کہ وہ ایسے مجرم آدمی کو سامنے لے کے آئیں. پہلی بات. دوسری بات یہ، میں آپ کے سامنے یہ اپنی آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں جی، کیونکہ اس سے حکومت کا رول آپ کے سامنے آئے گا. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے. مودی، آپ اس کو دیکھیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، کون کرا رہا ہے. مودی کابل میں آپ کے خلاف زہر آلود تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد آ کے لاہور میں پرائم منسٹر سے گلے ملتا ہے. دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ. دیکھیے کس طرح بغیر کسی شرط، بغیر کسی بات کے جا کے کیک کاٹ کے آ گئے ہیں وہاں سے، اور 2 یا 3 دن بعد، 4 دن بعد پٹھان کوٹ ہو جاتا ہے. ان کے الزام لگانے سے پہلے ہمارا پرائم منسٹر اپنے اوپر الزام لیتا ہے اور مودی صاحب کو سری لنکا سے رنگ کرتا ہے کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے، آپ فکر نہ کریں. اس کے بعد جب انڈیا تحقیقات کرتا ہے، انڈیا نے الزام لگا دیا. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، ان کے DG، ان کا انسپیکٹر جنرل BSF جو ہے، اس نے کہا کہ جی ہمارے پورے فرنٹ پہ کہیں سے کوئی جو فینس لگی ہوئی ہے وہ کہیں سے رپچر نہیں ہوئی، کہیں سے توڑی نہیں گئی، کہیں سے کوئی کراسنگ نہیں ہوئی. ان کے اپنے جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان یا اس کا کوئی ادارہ اس میں ملوث نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ لوگ جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز، غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو پار لے جا چکی ہیں، اور وہ 450 کے قریب ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ ہیں وہاں پہ، وہ وہیں سے تیار کر کے استعمال ہوتے ہیں اور ان سے کسی سے ایک ٹیلی فون کال کروا دی جاتی ہے پیچھے بہاولپور میں یا لاہور میں یا کہیں. اچھا، اب اس میں آپ نے خود ہی FIR درج کر دی، اپنے آپ کو مجرم قرار دے لیا اور کہہ بھی دیا کہ ہاں کال ایک ٹریس ہو گئی ہے. اب چیز یہ ہے کہ آپ نے تحقیقات نہیں کی، ابھی آپ نے کچھ کیا نہیں، ٹیم بھیجی آپ نے جا کے انڈیا میں، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی ایک بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہمیں دکھایا گیا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ پاکستان سے آئے تھے یا ان کا تعلق تھا یہاں پہ. اب آپ کے یہ ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر یا ہماری حکومت وہ یقین کرتی ہے اس بات پہ جو الزام باہر سے لگتا ہے. اب کرنا کیا تھا؟ یہ تو پہلا واقعہ جس میں کہ آپ دیکھیے کہ کوئی کہیں سے کوئی تعلق پتہ نہیں چلتا. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ مودی نے اعتراف کیا کہ اس نے پاکستان توڑا، اس نے سری لنکا میں اس نے دہشت گردی کروائی، نیپال میں وہ دہشت گردی کرواتے رہے انڈیا والے. ہمارا برہمتا بگتی ان کے پاس ہے جو ہمارے ہاں ٹیررزم کرواتا رہا بلوچستان میں. کلبھوشن آپ نے پکڑا ہوا ہے. 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوا اور 2015 دسمبر میں جا کے پٹھان کوٹ ہوتا ہے. 8 سالوں میں انڈیا میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. یہ جو واقعات ہونے شروع ہوئے جب یہ مودی اور اجیت دوول کا کمبینیشن سامنے آیا تو انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کرائیں. اوکے سر، 8 ایک سالوں سیکنڈ میں ہمارے ایک سیکنڈ مجھے اب ایکسپلین کر لینے دیجیے. جی، 8 سالوں میں پاکستان میں کئی ہزار دہشت گردی کے واقعات ہوئے. 8 سالوں میں ہمارے 50-60 ہزار لوگ بے گناہ مارے گئے. 8 سالوں میں ہمارے ایئرپورٹوں پہ، ہمارے فوجی اڈوں پہ حملے ہوئے. کیا ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے فورن آفس کے منہ میں زبان نہیں کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکتے کہ اگر ہم دہشت گردی کرا رہے ہوتے تو یہ 50,000 جو ادھر مرا وہ انڈیا میں مرتا؟ کیا یہ ان کو کہہ نہیں سکتے کہ اگر 3-4 ہزار واقعات ادھر ہوئے تو چلو ادھر 50 واقعات ہی ہو جاتے؟ لیکن آپ اپنے ملک کا موقف بیان کرنا نہیں چاہتے. آپ اپنے اداروں کی تذلیل چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی جرت ہوتی، آپ کلبھوشن جو کہ ریاستی ایک ہم تو نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں نا، وہ پراپر سٹیٹ ایکٹر ہے، ایک سرونگ آفیسر ہے. یہ دنیا میں بڑے کم واقعات ایسے ہوتے ہیں اور اس پہ اوپر آپ کی حکومت نہ بولے. کیوں نہیں بول رہی ہے؟ اپوزیشن کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہی؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بولتی. جماعت اسلامی کچھ کیوں نہیں بول رہی؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بات صرف اور کر لینے دیجئے. آپ کو یاد ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بار بار کہتے تھے کہ ہم کرپشن
اور ٹیررزم کا نیکسس توڑیں گے اور لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں گے. اس نے یہ کہنا بند کر دیا ہے. اس نے یہ کہنا بند کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نیکسس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. یہ جمہوریت کا خطرہ مصیبت بن گیا ہے. اس کے نتیجے میں اب کیا ہے کہ ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ قوم بھگتے گی. یہ کرپشن اسی طرح رہے گی, ٹیررزم اسی طرح رہے گا. جس دن یہ آپریشن آپ نے وائنڈ اپ کیا, اگر یہ ٹیررزم واپس نہ آئے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے. یہ ساری چیزیں اسی جنرل طرح. صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے، نہیں صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, دیز آر ویری سیریس ایشوز. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل صاحب نے بہت سیریس ایشوز کی نشاندہی کی ہے. اور دیکھیں, ہم وہ کہہ جماعت رہے ہیں اسلامی ہم نے کا کہنا جہاں بھی تک چھوڑ تعلق دیا. ہے, جماعت اسلامی کا تعلق ہے, ہم ریکارڈ پر ہیں. ہم پہلے دن سے ایک بہت واضح طور پر بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بم دھماکے یہاں پر شروع ہوئے تھے تو بعض سیکولر لوگ, امریکن لابی, انڈین لابی, اس کو صرف ہمارا ایک انٹرنل مسئلہ بنا کر پیش کر رہی تھی اور امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی تھی. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, ہم پر مسلط کی گئی ہے, یہاں پر بھارت انفلٹریٹ کر رہا ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں یہ بات کہتا تھا بھارت اور انڈیا, تو بہت سارے اینکر یہ کہتے تھے یار آپ انڈیا بھارت پہ ہر چیز ڈال لیتے ہیں, آپ اپنی بات نہیں کرتے. دیکھیں, چیزوں کو تمام تناظر میں دیکھنا چاہیے. بھارت اور امریکہ پاکستان کے دشمن ہیں, دوست نہیں ہیں. ان کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ را کی ان ساری کارروائیوں کو دیکھیں, اور آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں, میں ایک مرتبہ پھر ایک اور بہت اہم بات پر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کوئی نیشنل انٹیگریٹی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر حکومت کے کسی آدمی نے اس خبر کو لیک کیا تو کوئی پاکستان کا اخبار اس کو شائع کیوں کر رہا ہے یار؟ نیشنل انٹیگریٹی جب دیکھیں نا ایک پرائیویٹ میٹنگ سے شاہ محمود قریشی کے ٹکر چل رہے ہوں تو کون سی انٹیگریٹی؟ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. میری ایک بات, جیسمین ایک بات دیکھیں, جس اخبار نے, ڈان اخبار نے اس بات کو چھاپا ہے تو دیکھیں, صحافت ہم نے بہت سنی ہے اور ان کی آزاد صحافت بھی بہت دیکھی ہے کہ 6 لوگوں کی تصویر 6 کالم کی اور 6 لاکھ لوگ ان کی مرضی کے خلاف ہوں تو اس کی تصویر نہیں چھاپتے. ہی ہے ان کا مسئلہ بھی یہ ہے, ان کو بھی تو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کون سا نیکسس ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ان سے ملا ہوا ہے جی, ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ جو رائٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تباہی مچا رہے ہیں, یقیناً ان کے اپنے کریڈینشلز مشکوک ہیں. لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے گی. کون سا شخص اس کے اندر انوالوڈ ہے وہ بالکل واضح ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے, یہ جرم کرنے والا کون ہے؟ مجھے تو ایک ہی شخص نظر آتا ہے جو آج سے کچھ 8 سے 10 دن پہلے جو ہے پاک فوج کے خلاف نعرے مار رہا تھا, جو کہہ رہا